सब्सक्राइब करें फॉरएवर लर्निंग्स को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले नोटिफाइड होने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ पठान मोहम्मद रयान। मैं हूँ पठान मोहम्मद फरहान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका रमजान मुबारक। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सीरतुन नबी की सीरीज बना रहे हैं। पिछले पार्ट में हम हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला बढ़ाते हुए जंगे बदर के मैदान को तशरीफ़ ले। तो इस पार्ट में हम जंगे बदर की फतह के बारे में बात करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबे ग़ज़वे बदर के मैदान पहुंच गए और ग़ज़वे बदर में उनको कैसे फतह मिली थी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला के हिकमत से जंग से पहले मुशरिकों को मुसलमान थोड़े दिखने लगे और मुसलमानों को मुशरिक बहुत ज़्यादा लगने लगे। जब वो जंगे बदर में गए तो मुशरिकों को मुसलमान बहुत ज़्यादा लगने लगे और मुसलमानों को मुशरिक बहुत थोड़े लगने लगे। और हज़रत खब्बाब की राय से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो वो कुएं थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो कुछ मुशरिकीन पानी पीने आए और सहाबा ने उनको रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको छोड़ दो, क्योंकि जो इस कुएं में से पानी पिएगा वो कत्ल हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा वैसे ही वह लोग कत्ल हो गए। सिर्फ हाशिम बिन हिजाम बच गए और वो मुसलमान हो गए। आखिर वो दिन आ गया जब दो लश्कर आमने सामने थे और वो अपने सफ़ों को सीधा कर रहे थे। अरबों का ये कायदा था कि वो पहले अपने बहादुरों को जंग के लिए भेजते फिर खुद लड़ते। तो मुशरिकों के लश्कर में से 3 बहादुर उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद आया और मुसलमानों के लश्कर में से 3 अंसारी सहाबा आए। उतबा ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया हम अंसारी सहाबा है। तो उतबा ने कहा तुम वापस चले जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मुहाजिरीन जो मक्का से मदीना गए थे उनको भेजने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबाओं को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबैद बिन हर्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। फिर लड़ाई शुरू हुई तो तन्हा लड़ाई शुरू हुई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतबा के तरफ बढ़े और उन्हें एक ही वार में ख़त्म कर दिया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीद के तरफ बढ़े और उन्होंने भी एक ही वार में वलीद को ख़त्म कर दिया। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और शैबा दोनों लड़े। उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। फिर शैबा की तलवार हज़रत उबैदा के टांग पर जाकर लगी और उनकी पिंडली कट गई। यह देखकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शैबा को कत्ल कर दिया और उसे उसके भाई और उसके भतीजे के पास भेज दिया। फिर उन 2 सहाबी ने उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और जब आप बदर से वापसी के वक्त होते हज़रत उबैदा सफ़रा के मकाम पर शहीद हो गए थे। जंग जब शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर में गए और मुजाहिदों को हौसला देते हुए कहा कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो शख्स इस जंग में कत्ल हो जाए या शहीद हो जाए अल्लाह ताला उसे ज़रूर से जन्नत देगा।
حضرت عمیر بن حمام جو کھجور کھا رہے تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے ان کے کھجور کو پھینک دیا اور مشرکین کے لشکر میں گئے اور ان کو مارنے لگے جب تک وہ قتل نہ ہوئے، شہید نہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی لی اور دشمنوں کے لشکر کے اوپر وہ مٹی پھینکا تو ان کے کان میں، آنکھ میں اور ناک میں وہ پوری مٹی گئی تو وہ اپنے بدن کو صاف کرنے لگے۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر حملہ کیا، انہیں مارتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روتے گڑگڑاتے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، جیسے تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر کے اوپر فتح دے گا، یا اللہ ہمیں فتح دے۔ تو ایسے رونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، ایک قرآن کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے، اے میرے نبی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا اور میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا کہ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابی حملے کے لیے تیار ہو گئے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ابلیس جو سوراخا کے روپ میں تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے مدد کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے سرپٹ بھاگنے لگ گیا۔ تو پھر حارث ابن ہشام اسے پکڑ لیا اور کہنے لگا بزدل کدھر بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر مشرکوں کے لشکر اسے بلانے لگے، اے سوراخا کدھر بھاگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ سکتا ہوں، اور سیدھا سمندر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ بدر میں ایک صف میں کھڑا تھا اور میں پیچھے مڑا تو میں نے دو نوجوان بچوں کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ چچا جان، آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑا دکھا دیجئے اور بتا دیجئے۔ تو میں نے پوچھا بھتیجے تم اسے دیکھ کر اور جان کر کیا کرو گے؟ تو دوسرے نے کہا ہم اس سے جنگ کریں گے اور اس کی گردن اس کے بدن سے الگ کر دیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل وہاں مشرکوں کی لشکر کی صف سیدھی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جاؤ نوجوانوں ادھر ہے تمہارا شکار۔ تو وہ دو نوجوان بھوکے شیر کی طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ایک نوجوان نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ کے اوپر تلوار وار کیا اور ایک نوجوان نے اس کی ٹانگ کے اوپر وار کیا، اور گھوڑا اور ابو جہل دونوں نیچے گر گئے۔ وہ دونوں نوجوان اسے زخمی کرتے رہے اور اسے سانس لینے کی بھی موقع نہیں دیا۔ جب اس کے بیٹے نے اس کی باپ کی حالت کو دیکھا تو وہ فوراً مدد کے لیے آیا۔ اس کے بیٹے کا نام اکرمہ تھا اور وہ اس کی تلوار لے کر ایک نوجوان کا ہاتھ کے اوپر اتنے زور سے مارا کہ اس کا کھاندا چمڑے کے اوپر لٹک رہا تھا۔ جب وہ نوجوان کا ہاتھ اسے بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تو اس نے اپنے پیر کے نیچے وہ ہاتھ کو دبا کر اسے نکال دیا۔ پھر یہ دونوں نے ان مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہیں جہنم رسید کر دیا، یعنی ان کو قتل کر دیا۔ پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں انصار نوجوان کہنے لگے میں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلوار جو خون سے رنگے تھے وہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تم دونوں نے ابو جہل کو مار دیا۔ حالانکہ ابو جہل ابھی بھی زندہ تھا، وہ اس کے آخری سانس لے رہا تھا اور وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گردن کے اوپر پیر رکھا۔ تب بھی اس بدبخت کو اس کی بڑائی ہی تھی۔ اس نے اسے یہ کہا کہ اے بکری چرانے والے، تم ایک بہت بڑی جگہ پر اپنا پیر رکھ رہے ہو۔ تو حضرت زبیر آ کر اس کی گردن کاٹ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر منا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مل گئی۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سیرت النبی کی سیریز 20 پارٹ میں تقسیم کر کے آج پارٹ 20 میں ہم اسے ختم کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درودوں اور کروڑوں کا درود۔ میں یہ سیرت النبی کی سیریز میں کچھ کمی پیشی یا غلطی ہوئی تو معاف کر دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جتنا بھی کہیں گے وہ کم ہے، جتنا بھی سنیں گے وہ کم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمندر کی جیسی ہے۔ دوستوں، اگر میرے سے بھی کچھ غلطی اور کمی پیشی ہو گئی تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے ملتے رہیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو اس سیرت النبی کی سیریز پسند آئی تو آپ اپنے دوستوں احباب سے یہ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔